کسی بہترین اردو داں کا جملہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا مشکل میں تم ہو تو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حضور تو جلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں، کیوں؟ رشتہ بڑا گہرا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے، نرم۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے کہ اس کو 4 پیسے دے دیے جائیں، شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے، شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے، آسانی کر دی جائے، کسی کو مضبوط کر دیا جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا ہے، تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے، تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھیں نا، اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے۔ اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے۔ ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے۔ اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی، ایک جملہ کہنے لگا، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو اس حدیثی بات کر، یہ تو مطلب۔ اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں تب تک بات نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو۔ عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی۔ حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہیں، باغ میں بیٹھ گئے، اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہ رہا ہے۔ فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں۔ فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے، اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت، پر اس وقت بھی نرمی ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی، میری طرف دیکھیں جی، اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے، اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے۔ لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے، ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، کوئی گالی نہیں دی، کچھ نہیں کہا، پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے، جی میں ہاں نہیں ملاتا، تو ہمارا دل اس کے لیے سخت ہے۔ 2 ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں، ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری وہ ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھ باندھ کے پیچھے چلے، تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں؟ میرا مزاج ہی نہیں، الا ماشاءاللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ایسی۔ خدا کے بندو جب دل کشادہ ہوں،
तबीयतें खुली हों। फिर इस तरह का थोड़ी मिजाज होता है। करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, हुजूर एक ने भी नहीं कलमा पढ़ा और फिर भी आपके दिल में इतनी वुसअत है, आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। 10 दिन लगाए, एक शख्स भी नहीं आ रहा। तो महबूब क्या फरमाने लगे? करीम फरमाने लगे, मुझे पता है इन्होंने तकलीफ दी है, एक ने भी कलमा नहीं पढ़ा, जल्दी ना परेशान हो जाया करें। कुछ लोग जल्दी जल्दी कच्चे जुमले बोए, साड़ी कौम नहीं ठीक हो सकती जी, ऐसमो लगता कुछ नहीं हो सकता दी, ये नहीं ठीक हो सकते, फलाने नहीं ठीक हो सकते। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भी नहीं माना और आपने फिर हिदायत की दुआ की। तो ये मेरे महबूब का उम्मीद का तरीका है। करीम फरमाने लगे, अगर आज ये नहीं मानते तो फिर भी तबाही की दुआ नहीं करनी, ये नहीं मानते तो इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगी, मान जाएंगे लोग। अपने दिल में जब आप नरमी ले आते, हमारे ना सैकड़ों नौजवान गुनाहों में चले गए एक एक इलाके से। जो आदमी गुनाह में मुब्तला होता है ना, वो सख्त तकलीफ में होता है। इंसान को जो चीज़ सबसे ज़्यादा सताती है वो उसकी अपनी गलतियां होती हैं। हदीस में फरमाया, मा हाका फी सदरिक, खटकता है सीने में, चुभता है गुनाह। ये तकलीफ दे मामला होता है, तड़पते हैं लोग, सिसकते हैं। लेकिन रवायती अंदाज सारा जब हमारी मजालस और महफिल में हो जाता है, कोई नहीं वक्त देने वाला, प्यार करने वाला, थपकी देने वाला, बाजू थाम कोई नहीं। एक तकरीर वो है जो मैं आपसे करता हूँ, बस ठीक है घंटा गुजारना है, तो वो भी कई मेरी तरह के लोग हैं जो जुमेरात को फैसला करते हैं सवेरे क्या बयान करना है। हालांकि मेरी तरह के जो छोटे हैं वो हफ्ते से ही तैयारी शुरू कर लेते हैं ताकि कुछ गौर फिक्र करके कौम के सामने रखा जाए ज़रूरी। अब एक तकरीर मैं आपसे करता हूँ, समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ। एक तकरीर ऐसी है जो ख़तीब साहब आपसे करते हैं और खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, सिर्फ समझाने के लिए। अगर उनको पता चल जाए कि उनका बेटा किसी गलती में मुब्तला हो गया तो फिर भी उसी तरह ही दाद व तहसीन के लिए लाश पश करके तकरीर होगी? नहीं, फिर ये अंदाज नहीं होता। फिर तो बच्चा को सामने बिठा के बाप अपनी पगड़ी उसके पैरों में रखता है, फिर तो माँ दुपट्टा पैरों में रखती है, कहती पुत्र मेरी कमाई ना उजाड़ देना। और ना पता चला तो सिगरेट पीने लग गया, खुदा खैर करे, तेरी मेहरबानी। सोता नहीं, उसका चेहरा परेशान है। अब बात आई है ना, अब ये वक्त आया तबलीग का, इस्लाह का। उसे मिन्नत करके समझाया, उसको गुजारिश की। उसने कहा अब्बा जी गलती हो गई थी, आइंदा नहीं करता। पूरी उसने तसल्ली दी, फिर भी नहीं सोता। बच्चा तो वादा करके चला गया, फिर भी नहीं सोया। वो अपने कमरे में चला गया और इसने मुसल्ला बिछा लिया। कहा या अल्लाह ये मेरी उम्र की कमाई है, मालिक इसे हिदायत दे दे। ओ भाई, जब तू इस अंदाज में मिल्लत के हर बेटे की इस्लाह करने लगेगा, और इससे मुराद सिर्फ खतीब वाइज ही नहीं, हुजूर ने हम सब के जिम्मे लगाया था बल्लिग वन्नी वलौ आया। हम सब की जिम्मेदारी है लोगों के लिए, लोगों को कायल करें। मुझे बताओ, अपनी जात के हक में कायल करना हो तो करते हैं कि नहीं? होता है नमाज की दावत हम कैसे देते हैं? हम कहते हैं पढ़ लिया कर नमाज, इतने पैसे कहाँ लेके जाएगा, यही दावत होती है ना। वो कहता है तूने अपनी कब्र में जाना और मैंने, ये तो है हमारा दीन के हक में। वो महफिल में आना अगर टाइम मिला तो ठीक, ये है दीन के हक में। और जब अपनी बारी आए, किसी से 50,000 रुपए चाहिए थे, फोन किया उसको, मिलना था, वो कहता हुक्म करे, कहते नहीं नहीं टेलीफोन वाली बात नहीं, कहते मैं तो 2 बजे मिलूंगा, तू 2:30 बजे मिल, पर मैं मिल के कर ली। फिर जाते ही उससे 50,000 मांगा नहीं, पहले मिन्नत की, दुख सुनाया, फिर उसे साबित कराया कि तेरे अलावा देना भी किसी ने नहीं, सारे गलत बंदे हैं, तू ठीक है माअज़ल्लाह। फिर उसको ये भी साबित कराया वक्त पे वापस कर दूंगा। इतनी सारी गुजारिश करके रो धो के जब वो पूरा कायल हो गया तो आखिर में कहा मुझे 50,000 सही कह रहा हूँ? हाँ ना तो करो ना, चलो हल्का सा ऐसे ऐसे तो करो ना। होता है कि नहीं ऐसे? ओ भाई, अपने हक में कायल करना था तो तुझे सारा तरीका आता था, और रब रसूल के हक में कायल करने का तुझे तरीका ही नहीं आता। तुझे पता ही कोई नहीं कि कैसे कायल करना है। अपने लिए तूने कायल मायल करना था, सारा पता था, सब खबर थी कैसे मनाना है। और किसी को मस्जिद के लिए मनाना था तो कहता जी मेरी को मानते ही नहीं, मेरी कौन सुनता है। आप जब तक इस दर्द से, ज़ाज़ान नाम का एक गवैया था, बगदाद में गाता था, आवाज़ बड़ी सुरीली थी, बड़े लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये वो खूबसूरत हस्ती हैं कि महबूब ने फरमाया इनसे कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में मुफ्ती, सहाबा में कारी, बड़े आदमी,
حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا، تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی، وہ گا رہا تھا، آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی۔ قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ کہا حضرت یہ زازان نام کا ایک گویا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اتنی خوبصورت آواز ہے، کوئی تو ہو نا جو اس درد سے بات کرے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے۔ وہ جوان تھا، فارغ ہو کے باہر نکلا، لوگوں کا رش تھا، ایک شخص نے اسے روکے، کہا زازان ادھر آ، پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں۔ فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے، تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں کہاں وہ کہاں، میرا نام لیا ہے؟ کہاں؟ تھوڑی دیر رکا، چند لمحوں پتہ نہیں سوچیں کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں، وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی، اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے۔ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں۔ دوڑا گیا، دروازے پہ دستک دی، حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے، کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک، پڑھا دے۔ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ کسی سے تو آپ پیغام حق کہیں، کسی کو تو دعوت خیر دیں، یہ سب سے بڑا بھلا ہے۔ اگر کسی بد اخلاق کو با اخلاق کر دو گے نا، اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی، اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی، اس کا باپ کہے گا وہ حد ہو گئی، میرا پتر ٹھیک ہو گیا ہے، تمیز سے بات کرنے لگا ہے۔ بچے پریشان ہوتے ہیں، بچے۔ میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے، بڑا سخت رو رہا ہے۔ میں نے بلاؤ، کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا۔ تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب وہ میری امی تے ابو کارفیر پہ لڑ نے، کرو فون آیا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے ہیں، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چار پنجوں کے نیچے چھپتے ہیں۔ تو وہ دور ہے، اس وقت تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، پر پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا۔ پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا، اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا، میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی، کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی۔ تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر، کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے، لڑائیاں جھگڑے مصیبتیں، کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی۔ اور سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا، پر میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے لو پتر کسے دا گھر وال نہیں تکنا، میں دانے پاتے نے پھڑو لیتے تھے تو اڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے، آپ پرواہ نہیں۔ اس سادگی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں پیسے کماؤ پیسوں، آپ نہیں دیتے پیغام، چلیں یہ بتا دیں کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند ہو، نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا، اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا، لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا، اطمینان رکھنا، اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں، دلوں کی نرمی کا درس دیں، تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں، اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں، تنقید نہ کریں، مجھے صحیح بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ، اللہ بچائے سب کو، بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا؟ بولو، سارے بولو جلدی سے۔ تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے؟
گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی، تیاں سانجیاں نہیں ہوندیاں۔ اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتے چھپ جائے بات، دیکھنا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا۔ فرماتے ہم جا رہے تھے، ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں مجھے تھاما ہے، تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے، تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے۔ تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے، معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رش ہے۔ میں نے آگے کہا حضور دفع کریں، ایک شرابی لیٹا ہے، لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے، سارے لوگ تماش بین نہیں ہوتے۔ حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائیں، چل نہ مجھے لے چل۔ کہتے ہیں بوڑھے شیخ، ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا، حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو۔ پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے، سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے۔ کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا۔ کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا، انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، اس کا منہ صاف کیا، پھر اسے کھڑا کیا، اسے گھر بھیجنے کو کہا۔ کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائڈ پہ ہو گیا تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے، پھر 2-3 لمحے گزرے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں منہ دھو سکتا تھا، میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، باقی تو مقلب القلوب ہے، کر نہ کرم۔ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی خاتون کا شوہر ہے، او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو، نشے پہ لگا دو۔ معاذ اللہ اتنا لوگوں نے کتنا عام نشہ ہو گیا۔ کہا اللہ میں نا منہ دھو سکتا ہوں، دل نہیں، دل تو دھو سکتا ہے، دھو دے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے حضرت اٹھے تو میں نے عرض کی حضور ویسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے۔ میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے مزید گواہ نہ بنے۔ حضرت سری سختی کہتے ہیں میں نے، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا، میں نے ان کا بازو تھاما، میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا۔ کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مصلی پہ بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل سے آوازیں نکل رہی تھی شیخ دیکھ لو پھر مالک کتنا کریم ہے، آپ نے منہ دھو ڈالا تھا، رب نے دل بھی دھو ڈالا، کرم فرما دیا۔ کوئی ہو نہ جو ایسا کرے؟ آؤ نا سنگیوں ملے، ایک دوسرے کا منہ تو دھونا شروع کرے نا، آؤ نا ایک دوسرے کو یہاں تک وضو کا پانی تو فراہم کرے نا، کچھ تو خیر تقسیم کرے۔ اخلاق کی تربیت میں دیکھتا ہوں ہمارے وطن میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے ہیں، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لڑتے جھگڑتے ناراض ہوتے لوگ، بگڑتے کوستے ڈانٹتے شکوے کرتے لوگ۔ شکوہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے، شکر بندے کو سکون میں مبتلا کرتا ہے۔ شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں وسعت لائیں، ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں، ایک دوسرے کو پیغام دیں، ایک دوسرے کی تربیت کریں، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں۔ اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نگرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے۔ اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے نا کہ وہ پیسہ 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 پیسہ، شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے، تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ ابا کاش تو کو ڈھابے کا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے۔ پھر باپ سے بھی پیسوں کا ہی مطالبہ ہوگا، پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ نے تربیت جس چیز کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکلے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے 5 مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا 1.5 مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا، پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا۔ ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سارے ویڈیو بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر مہربانی کریں دیکھیں تو میری طرف نہ۔
جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کمنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا۔ اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کریں میرے بھائی۔ ملک میں نا مہنگائی تیزی سے عروج پکڑ گئی ہے، اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کا دگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے، تو غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ جو طبقات بیچارے تنخواہ دار تھے، کمزور تھے، میری طرف دیکھیں جناب، وہ اور کمزور ہو گئے۔ ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک دے دیں جی مجھے دے دیں، لے لیا تشریف رکھیں آپ۔ عزیز بھائی تھوڑا سا نا، زیادہ نہیں، 3 لوگ مل کے ایک غریب آدمی کا خیال تو رکھ ہی سکتے ہیں نا، لیکن غریبوں سے بھی عرض کروں گا، سہارا بندوں کو نہیں بنایا کرتے، سہارا رب رسول کو بنایا کرتے۔ کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے، چلو آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ، تھوڑا سا سہارا تو لے لیں، لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ہیں ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتی۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ فلانے ہیں، وہ ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے اجر لیں گے۔ آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں نا وہ غریب ہیں، ماموں کے بیٹے، چچا کے بیٹے، گلی والے، محلے والے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی شروع کریں۔ دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا، ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لیے، بعد میں تو کپڑے بدل کے گوشت کرتے ہیں، تو بچے ویسے سوئے رہتے ہیں سارا دن۔ تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچے کم کریں، غربا کی تھوڑی۔ یہ عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی تھی، میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، چونکہ نیک آدمی سمجھ کے اچھا گمان کر کے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو ان کے دکھ سن کے نا تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں روٹیاں کھائیں، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجارو، یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے نا۔ ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے، 2-4 باتیں سوچ کے نا، وہ جی اس کے گھر میں 3 لوگ ہیں، کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ خدا کے بندے کرتے ہیں کام، لیکن محنت سے نہیں ملتا، خدا کے فضل سے ملتا ہے۔ تیرے اوپر فضل ہے، تجھے اب باتیں آتی ہیں، لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو رزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں، ایک سفید پوش ہوتے ہیں، لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے۔ ان کو دیکھیں، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں، اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں۔ خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے، ایک خواہش پوری کریں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پیدا کریں تو 4 خواہشیں اور کھڑی ہیں۔ یہ نفس تو بچے کی طرح ہے، اپنی خواہشات تھوڑی کم کر کے۔ یہ حکومتوں سے آپ امید نہ رکھیں، ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں حکومتیں کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں۔ یہ بیچارے تو اپنے جھگڑوں سے ہی باہر نہیں آتے، انہیں کیا خبر کہ غریب کہاں بستا ہے۔ جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں نہ گزرتا جو اصل جگہ ہے، تمہیں یہ جو تم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتلیں رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہو، تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیس دینی ہو تو بوڑھے ماں باپ پہ کیا گزرتی، تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آ گئی ہے تو بوڑھے کس طرح مشورے کر رہے ہیں کہ اگر تیدے کر کپڑے نہ کر لیتے ساس گلاں کرے گی، تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو بیچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے، بچوں کے پراٹھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ خدا را مہربانی کرے، گنجائش پیدا کرے۔ بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ بندہ غنی دل کا ہوتا ہے۔ اپنے دل کا غنا اپنے اندر لائیں، جب آپ کا دل سخی ہو جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، خواہشات نفسانیہ کئی دفعہ معاذ اللہ غالب آتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور ان غلطیوں کی پاداش میں انسان اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے تو اس کا سفر اللہ کے عذاب کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم سب بار بار استغفار کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے حضور توبہ کریں، اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम उम्मत के लिए फ़रमाया है कि मैं दिन में 100 बार अपने रब से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। बार बार उसकी तरफ रुजू किया जाए, बार बार अपने रब के हुजूर माफ़ी मांगी जाए और बार बार जायज़ा लिया जाए अपने आमाल का। बार बार कोशिश की जाए कि हम अपने आप को संवारें, हम अपने आप को बदलें, अपने अंदर तब्दीली लाएं। हम ऐसे आमाल करें जिसकी बरकत से अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। कोशिश करें कि हम बार बार अपना हिसाब करें, मुहासबा करें। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग अपनी जिस्मानी सेहत का तो बड़ा ख्याल रखते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, टेस्ट करा लूँ, ये चीज़ खाऊँ, ये ना खाऊँ, मैं गौर करूँ कि किस चीज़ से मेरी तबीयत ख़राब होती है, किस से बेहतर होती है, इसका बड़ा लिहाज और ख़याल किया जाता है। लेकिन रूहानी ज़िंदगी किस से बर्बाद होती है, कौन से गुनाह हैं जो बातिन को उजाड़ देते हैं, दिल को तबाह कर देते हैं, इखलाक का जनाजा निकाल देते हैं, उस पर हम गौर नहीं करते। अपनी सारी ज़िंदगी अपना ज़ाहिर संवारने में गुजार देते हैं और दिल जिस पर रब करीम की नज़र करम रहती है उस पर हम तवज्जो नहीं करते। सबसे पहले तो अपना मुहासबा करें ज़िंदगी में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जुमले में बात बहुत बड़ी इरशाद फरमा गए। आप फरमाते हैं कि अपना हिसाब करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए, फिर हिसाब किया जाएगा तुम्हारा, फिर मुश्किल होगी। तो अभी से अपना हिसाब किया जाए। अब उन लोगों का मामला है जो दुनिया से रुखसत हो गए। इंसान खैर और बदी इसका मजमुआ होता है। इंसानों में नेकियां भी होती हैं, कमज़ोरियां भी होती हैं। अब हम में से जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके ताल्लुक़ से हमारे कुछ ज़िम्मेदारियां हमारे ज़िम्मे बचती हैं। एक तो हम सब का मामला है, वो मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि हमें अपना हिसाब करना है, अपने मामलात को देखना है, इस्तिग़फ़ार करना। फिर ये कि जो लोग रुखसत हो गए उनके लिए क्या करें। तो चूँकि इंसान में कमियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं, तो सबसे पहले तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें फरमाया है कि उज़्कुरू महासिना मौताकुम, जब तुम में से कोई रुखसत हो जाए तो उसकी अच्छी अच्छी बातों का जिक्र करो। ऐसा नहीं कि इंसान में सारी खूबियाँ ही होंगी, लेकिन तुम खूबियाँ तलाश करके उनका बयान करो। तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। एक तो जब भी किसी जाने वाले का जिक्र करें खैर के साथ करें, भलाई के साथ, अच्छे लफ्ज़ों के साथ। कहीं कोई कमी याद आए भी तो अब उसे छोड़ दे, वो बंदा रुखसत हो गया, उसका जिक्र खैर के साथ करना, इसको जहन में ज़रूर बिठाएं। दूसरी बात ये कि जब कोई दुनिया से जाए तो उसकी तरफ से इसाले सवाब करें, यानी ऐसे अमाल करें जिनकी वजह से उसे सवाब पहुँचे। अब हमारे यहाँ जो रस्म व रिवाज बाज बन गए हैं, बड़ी बड़ी देगें, बड़े लाओ लश्कर, नामी गिरामी बंदा है तो नामी गिरामी आओ जाओ, तो खाने तो बड़ा जलसा, तो पता लग जाए लोगों को। तो पहले तो ये याद रखो, जिस काम में थोड़ी सी भी रियाकारी हो उस पर अल्लाह की बारगाह से अजर की उम्मीद कैसे रखते हो। जब तक अमल खालिस लिवजहिल्लाह नहीं होता, जब उस पर सवाब मिल नहीं रहा तो जाएगा कैसे। जितना आप अमल छुपा के करेंगे, जितना आप अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, उतना सवाब ज़्यादा होगा, जाने वाले को फ़ायदा ज़्यादा होगा। वो मैं ख़त्मों पे जाता हूँ कई दफ़ा, तो वो कहते हैं इतने लाख रुपया मस्जिद को दिया, इसका भी ऐलान कर दें। इतने कुरान पाक पढ़े हैं तो इसका भी ऐलान कर दे। किसको बता रहे हो ऐलान करके? अल्लाह को तो पता है तुमने क्या पढ़ा है। ये पर्चियाँ पढ़ पढ़ के किस बात की सुना रहे हो, क्या मतलब है इसका। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बाज़ रियाकार मर के भी रियाकारी नहीं छोड़ते। हुजूर मर के रियाकारी नहीं छोड़ते, मरने के बाद कैसे होगी? फरमाते हैं उनकी ख्वाहिश होती है जनाजे बड़े होने चाहिए, लोगों को पता लग जाए फलाना गया। मरने के बाद भी तो दिखावा कर रहा। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जनाजा चंद लोगों ने पढ़ा है, 4-5 लोगों, और हुजूर के महबूब तरीन सहाबी है। बड़ा जनाजा भी बड़ी बात है, अल्लाह ताला तौफीक दे तो अच्छे लोगों के बड़े जनाजे, लेकिन किसी का जनाजा छोटा भी हो जाए तो मतलब ये नहीं कि बंदा ठीक नहीं था। बात की समझ आ रही है? तो मेरे अजीज़, इसाले सवाब करें तो अल्लाह की रज़ा के महज। पता होता है मोहल्ले में गरीब कौन है, अपने वालिद और वालदा के नाम पर गरीब को दे दें। किसी मकरूज़ की मदद करें, उस बेचारे की जान छूट जाए। आप कोई गली ठीक करा दें जहाँ से लोगों का गुजरना आसान हो। आप कुछ ऐसा निज़ाम कर दें जिससे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं। लेकिन आप महज वही काम करेंगे जिससे दिखावा होगा, तो क्या उम्मीद करते हैं उस पर अजर की? तो इसाले सवाब देखें, कौम को ज़रूरत क्या है, वो वाला इसाले सवाब करें।
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آن کر کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے کیا کروں، تو محبوب نے فرمایا کہ فلاں جگہ پانی کی قلت ہے تو وہاں کنواں کھدوا دے۔ معنی کیا ہے کہ اس پانی پینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ماں کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز کر کے دیں، اور ختم چپ کر کے بھی ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اکیلے بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے لاکھوں کروڑوں لگانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ چوتھی بات، تیسری بات، کوشش فرمائیں کہ جو نیکیاں جانے والا کرتا تھا وہ نیکیاں جاری رہیں، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے سارے رشتہ دار ان نیکیوں، اگر وہ کوئی بھلائی کرتا تھا تو وہ بھلائی ہوتی رہے، وہ جاری رہے، وہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خیر کے کاموں کو جاری نہیں رکھتے، بلکہ والد کے جانے کے بعد تو بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابا جی کو تو بس وہ فلانا غریب بھی لوٹ کے لے جاتا تھا، فلانا بھی اپنی مجبوری سنا کے، تو ہم تو سیانے ہیں۔ او خدا کے بندے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے، وہ جو ضعیف کمزور لوگ تمہارے دسترخوان سے کھا جاتے ہیں ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے بزرگ خیر کا کام کرتے تھے آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ ایک کام یہ کریں کہ ان کی نیکیاں جاری رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا ہمیں حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے، سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن سارے مومنوں کی بخشش فرما دے۔ ایک شخص نے نا حضور علیہ السلام کے سامنے دعا مانگی، اللہ مجھ پہ رحم فرما اور اپنے نبی پہ رحم فرما۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کیوں کر دیا ہے، تم کہہ سارے مومنوں پہ رحم فرما، سب پہ رحم فرما۔ بھائی سب کے لیے دعا مانگیں۔ یہ 2-4 بچوں کا موبائل کا مسئلہ رہ گیا، باقیوں کا بیٹا بیٹھ جاؤ، پیارے بیٹے بیٹھ جاؤ، پتر بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹے، آپ بیٹھ کے بنائیں، اس میں کیا رہ جائے، کھڑے ہوتے ہیں بیٹا تو پچھلوں کو دقت ہوتی ہے۔ سنو، زیادہ غور سے سنو، میں تھوڑی تقریر کرنے والا مولوی ہوں، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اگر 20 منٹ بات کروں گا تو اس 20 منٹ کے اندر آپ کو کوئی 20 سبق ضرور حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں، وہ کوشش ہوگی کہ وہ جتنی بات ہے وہ تربیتی ہے۔ وہ بعض دوستوں کا خیال ہوتا ہے لمبی تقریر کرے، میں کیا ہوتے وہ بندہ کر سکتا ہے جنہیں ایک شعر ہی 20 منٹ پڑھنا ہوئے، اجے مزہ نہیں آیا، اجے دوبارہ پڑھو، اجے رل کے پڑھو، تو وہ تو پھر 1.5 گھنٹہ بھی کام چل سکتا ہے۔ تو جس نے ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہو اس کے لیے تو 10 منٹ بھی بڑے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی تقریریں پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی، عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب تو میں ویسے بھی ذرا مصروف زیادہ ہو گیا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں پاتا، تو ایک جگہ میں گیا تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگے پچھلی دفعہ تسی 40 منٹ تقریر کی تھی، حید کی زیادہ کرنی۔ میں کہا 40 منٹ والی تھی عمل ہو گیا جی، تو اگر تقریریں کانوں کی لذت کے لیے سننی ہے تو سنتے رہیں، پھر تو کئی راتیں لوگ جلسے سنتے ہیں۔ مقصود کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ ایک بات خاص کرنے لگا ہوں، حضرت ابراہیم نے تو بخشش بھی سب لوگوں کی مانگی، حضور علیہ السلام بھی دعا کرتے تو امت کے لیے دعا کرتے، کبھی اپنے بھائی کے لیے بھی تو دعا کرو نا یار، اللہ تعالیٰ اسے بھی ذرا زیادہ روزی دے، بھتیجوں کے لیے بھی دعا کرو، بھانجوں کے لیے بھی کرو۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ ادھر دیکھیں جی، غور کریں بات۔ ویسے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں محلے داروں کے لیے کہ یا اللہ ادھر والا پڑوسی بھی امیر کر دے، تو ایس پاسے والا بھی ہنس دے ہو ہاں نہ نہیں کر دے، یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میرے پڑوسیوں کو، نہیں آپ بول ہی نہیں رہے، تسا کتوں منگنی دعا، منگنی چاہیے نا، مانگتے ہیں ہم۔ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ او خدا کے بندے کبھی محدود نہ کر خدا کی رحمت، سب کے لیے مانگ اس سے، وہ بڑا کریم ہے، تو کیا یا اللہ سب کو دے اور سب کے صدقے ہمیں بھی دے۔ لیکن ہم نا دعاؤں میں بھی اپنا ظرف اور حوصلہ بڑا نہیں کرتے، گنجائش پیدا نہیں کرتے۔ دیکھو داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ نا حج کرنے گیا تو ہر جگہ دعا مانگتا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے۔ عرفات میں بھی، منا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، بیت اللہ شریف کے پاس بھی، ہر جگہ یا اللہ میرے دوستوں کو اچھا کر دے۔
ایک بندے نے اسے کہا یار یہ عجیب دعا کرتا ہے تو، میرے دوستوں کو نیک کر دے، اپنے لیے بھی تو مانگنا۔ تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں ہر وقت دوستوں کے بیچ رہتا ہوں، اگر وہ نیک ہو گئے تو میں بھی انشاءاللہ ہو جاؤں گا۔ ان کی صحبت میرے اوپر بھی اچھا اثر ڈالے گی، چونکہ رہتا جو ان کے بیچ ہوں۔ ہمارا علاقہ امیر ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بھی ہو ہی جائیں گے۔ لوگوں کے رزق میں برکت ہوگی تو ہمارے رزق میں بھی تھوڑا سا نا کشادہ دل کریں ہر معاملے میں۔ اور سنیں حدیث پاک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دعا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگی جاتی ہے نا، اللہ وہ دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب تم اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتے ہو، اللہ تمہارے سرانے فرشتہ کھڑا کرتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے مالک جو یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے پہلے اسے عطا فرما۔ کیسی سعادت کی بات! لیکن سینہ کشادہ کرنا پڑے گا، دل بڑا کرنا پڑے گا، حوصلہ بڑا کرنا پڑے گا۔ جب تک دل، طبیعت، حوصلہ یہ بڑا نہیں ہوتا اتنی دیر تک لطف۔ حضور کی ساری امت کے لیے دعا مانگیں کہ اے اللہ جتنے خوش عقیدہ ہیں محبوب کے غلام سب کو جنت عطا فرما، سب کے لیے کھول دے دروازے جنت کے۔ دعا اللہ کی۔ اچھا پھر دعا مانگنی بھی ذرا ذوق سے چاہیے۔ کسی بندے نال ذاتی کام ہوئے، ذاتی کوئی لوڑ پہ جائے وہ کیویں کرائی دا بھلا جی؟ تو پتہ ہے سارے گل دا۔ السلام علیکم جناب، کہندا وعلیکم السلام، کتھے ہو جی؟ میں تے دور ہاں کدھرے، تسی حکم کرو۔ کہندا نہیں ٹیلی فون والی گل ہی نہیں، مینوں مل کدھرے۔ اور رات کو کسی وقت کہتا میں 2 بجے آؤں گا، میں جاگنا یار مجبوری بڑی ہے، تو پاویں 3 بجے آ مینوں مل کے سویں۔ پھر اس کو جا کے مجبوری بتاتے ہیں، کلیاں قسمیں اٹھاتے ہیں، اور یہ بھی اس کو کہتے ہیں بار بار کہ میں سارے دوستاں سنگیاں ساتھیاں ساکاں نو آکھ بیٹھا تیرے تو بغیر گل کو نہیں سنی کسی بھی۔ پورا قائل کرتے ہیں اس کو، پورا مجبور کر دیتے ہیں مدد کرے۔ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا؟ لوگ کرتے ہیں نا۔ اور تمہیں پتہ ہے بندہ کیسے مانتا ہے، منا لیتے ہو تو سیکھ جاؤ نا رب کیسے مانتا ہے۔ کبھی بیٹھو نا اکیلے مصلی بچھا کے اور کہو نا اس سے کہ مالک تیرے سوا کدھر جائے؟ کس سے کہیں؟ کس کی بارگاہ میں عرض کریں؟ کون ہے جس کے حضور جائیں؟ ایک بزرگ تھے تو ان کی بڑے درد سے دعا مانگتے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ کہنے لگے اپنی بیوی سے۔ بیوی سے کیسے سیکھا؟ تو وہ کہنے لگے میری بیوی کو کوئی کام تھا گھر کا، کوئی خرچہ اس نے مجھے بتایا، تو میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے کوئی نہیں، آتے ہیں کہیں سے تو دیتا ہوں، کرا دیں گے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے 2-4 دن کے بعد پھر یاد کرایا کہ وہ کام گھر کا ہونے والا ہے، پیدا کیا ہے، بتا تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو پھر میں کس سے کروں؟ بندے تو بات سنتے ہیں تو پھر وہ پردے کھول دیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں فلانا آیا جی پیسے پہ منگدا ہے۔ ایک سنگی سی ایک دفعہ تے انہیں بھائی دا تگڑا چنگا، دور کسی سنگی کو لونے کو مدد لئی تھوڑی۔ میں نے کہا یار تیرا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے؟ وہ کہندا دیندا تے ہے پر بدنامی بڑی کرتا ہے، سب نو دس چھڑ۔ عزت رب کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے تو بندے کا پردہ بھی رہ جاتا ہے اور وہ عطا بھی کر دیتا ہے۔ میرے دوستو دعائیں شوق سے مانگو، دعائیں درد سے مانگو۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں ہی نکلیں۔ دفتروں میں درخواستیں جمع کرانے کے لیے بڑا وقت ہے، اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس کے حضور حاضر کیوں نہیں ہوتے جو پردہ پوشی کرے، اپنے بندوں کو نوازے؟ اور 10 منٹ نکال کے اس کی بارگاہ میں آ تو صحیح۔ حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے میرا بندہ جب میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے حیا آتی ہے، میں خالی واپس کیسے کروں؟ جاتے ہی نہیں، عرض ہی نہیں کرتے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، طاقت ہے، بندے کی شان ہے، ہر دکھ سکھ رب رسول کی بارگاہ میں کرے، طاقتور ہو جائے، اور پھر دعا ذوق سے کرے، شوق سے۔ میں چھوٹا سا آدمی ہوں، صبح مسجدوں میں نا قاری صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس بچے سبق پڑھنے آتے ہیں، الف با تا سا۔ میری طرح کا سب سے چھوٹا مولوی بھی سبق پڑھا رہا ہو نا، تو بچہ سبق پڑھاتے ادھر ادھر دیکھے تو قاری صاحب تھپڑ مارتے، کہتے ادھر تک کوئی سبق میرے سے پڑھ رہا دیکھ ادھر رہا ہے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ بچہ کیسے پڑھے گا جس کا دھیان ہی نہیں، لفظوں کی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ ڈانٹتے ہیں استاد ادھر توجہ کر۔ عجیب لوگ ہیں رب سے دعا مانگ رہے ہیں، دھیان کسی اور طرف ہے، دل کسی اور طرف ہے، ذوق کسی اور طرف، توجہ ہی کوئی نہیں۔ مانگ اللہ سے رہیں، بارگاہ کتنی بڑی ہے، اور رٹی رٹائی دعائیں چل رہی ہیں، دعاؤں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ان تے بندے دعا دے ٹائم بھی موبائل نہیں بند کر دے،
ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ से मांग रहे हैं। उस वक़्त भी तवज्जो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की रब की बारगाह में कि मेरी कौम अर्ज़ करती है मालिक तू हमारी दुआएं कबूल नहीं फरमाता। तो अल्लाह करीम ने फरमाया कलीम इनके लफ्ज़ मेरे साथ होते हैं, दिल नहीं मेरे साथ होते। जुमले रटे रटाए बोलना और दिल पता नहीं कहाँ गर्दिश कर रहा है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। अब जो हम जाने वालों के लिए दुआएं करेंगे उसमें तो हमें चाहिए, आप पीर साहब से दुआ ज़रूर कराएं, अल्लामा साहब से ज़रूर दुआ कराएं, लेकिन जिस ज़ौक़ से पुत्र ने दुआ मांगनी है ना वालिद के लिए, वो दूसरा कोई नहीं मांग सकता। जो बेटी ने दुआ मांगनी है ना दर्द से, वो दूसरा कोई। आप खुद दुआ मांगें, खुद ख़त्म शरीफ पढ़ें, खुद तिलावत करें। असी बड़े मुनफरद लोग हैं, हमारा ये तरीका है कि हमने रवैया इस तरह का बनाया हुआ है कि कुरान शरीफ भी कोई और ही पढ़ेगा हमारे अब्बा जी के लिए। ओ भाई आप भी तो कोई दोस्त पारे पढ़े ना अपने वालिद के लिए। ओ मैं इन्ने कुरान पाक पढ़ाए ने, तू आप कितने पढ़े ने भाई? एक भी नहीं, वो सारे मदरसे के बच्चे। और फिर आपने नाराज़ नहीं होना मेरी बात से। कुरान पाक के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक दिल जमे पढ़ो, और जब दिल ना जमे तबीयत थके तो छोड़ दो। तो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਦਰਸਿਓਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ